گھر میں تنہائی اور سناٹا تھا۔ میں اس وقت گھر پر اکیلی ہی تو تھی۔ نیا شہر، نئی جگہ، نئے گھر میں مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے کام میں مصروف ہو کر مجھے بالکل فراموش کر دیا تھا۔ ابھی بھی میں بن سنور کر کب سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لمبے لمبے سیاہ بال کھولے، خوبصورت لباس پہنے، میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اللہ نے خوبصورتی جیسی نعمت سے مجھے نواز رکھا تھا۔ اچانک ہی ایک بھاری مردانہ آواز گونجی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا شوہر دوسرے کمرے میں موجود ہو، شاید وہ بنا بتائے ہی گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ میں بے خیالی میں چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئی تھی۔ ہوا کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کمرے میں آئی، اچانک میرے بال تیز ہوا سے اڑنے لگے۔ ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا تو میں حیران رہ گئی۔ گھبرا کر باہر جانے کو تھی کہ اچانک کمرے میں بنا اٹیچ باتھ روم کا دروازہ زوردار انداز میں کھل کر بند ہوا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے۔ تنہائی اور خوف نے مجھے کچھ بھی بولنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میں نے زوردار آواز اپنے شوہر کو لگائی تھی، علی آپ کہاں ہیں؟ لیکن تیز خوشبو نے میرے حواسوں پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ خوف میری جان نکال دے گا۔ اچانک ہی دروازہ زوردار انداز میں بجا۔ میں سرپٹ اسے کھولنے کو دوڑی۔ سامنے دیکھا تو شوہر کھڑا تھا۔ میں ان سے لپٹ کر رو دی تھی۔ کیسے بتاتی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرا نام شرمین ہے۔ میرا تعلق ایک دوسرے شہر سے تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، جس میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ 2 بڑی بہنوں کی شادی کے بعد اب امی ابو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ بالکل انجان لوگوں سے میرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تو امی ابو نے انکار نہ کیا۔ یوں میری شادی بالکل غیر خاندان میں علی کے ساتھ ہو گئی۔ میں بیاہ کر تو اسی شہر میں گئی تھی، لیکن وہاں پر علی کا کام بالکل بھی نہیں چل رہا تھا۔ وہ پیشے سے ایک درزی تھے۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں ایک نہیں 10-12 درزیوں کی دکانیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کے روزگار میں بہت پریشانی کا سامنا تھا۔ یوں ان کے دوست نے انہیں ایک دوسرے شہر آنے کی دعوت دی، جہاں پر درزیوں کی بہت قلت تھی۔ علی اس بات پر راضی تھے کیونکہ انہیں اپنے پیشے سے بہت محبت تھی اور رات گئے تک محنت سے کپڑے سلائی کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی میں شادی کر کے اپنے سسرال گئی تو میرے سسرال والوں نے بہت محبت اور پیار سے میرا استقبال کیا تھا۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا۔ وہ نیک فطرت اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ ابھی میری شادی کو صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا، لیکن گھر کے حالات بہتر نہ تھے۔ شادی میں بہت زیادہ خرچہ ہو گیا تھا اور علی کا کام تو بالکل بھی نہیں چل رہا تھا۔ یوں ہم دونوں نے ایک دوسرے شہر آنے کا فیصلہ کیا۔ سسرال والوں سے دور جانا اتنا آسان نہ تھا، لیکن میں اپنے شوہر کی خوشی میں راضی تھی۔ اسی لیے ایک دوسرے شہر آ کر ہم دونوں نے معمولی سامان باندھا اور کرائے کا گھر لے کر رہنے لگے۔ میرے شوہر ایک کرائے پر دکان لینا چاہتے تھے۔ اب وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پر کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ اسی لیے وہ تنہا ہی اپنی اکیلی دکان چلا کر کام کرنا چاہتے تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن انہیں کہیں پر بھی کرائے پر دکان نہ مل سکی۔ اتفاق سے جس گلی میں ہم رہ رہے تھے وہاں پر ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا، جس کا ایک کمرہ بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کمرے کا چھوٹا سا دروازہ گلی کی طرف کھلتا تھا۔ ایک آدمی نے میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ تم کیوں نہ اس کمرے کی تھوڑی مرمت کروا کر اسے ہی دکان بنا لو۔ ویسے بھی اس علاقے میں ایک بھی درزی کی دکان نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے تمہاری دکان بہت چلے گی۔ علی یہ بات سن کر راضی تھے، لیکن محلے کے لوگ اس بات کا بہت برا منا رہے تھے۔ سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر راتوں کو اکثر ہوائی چیزیں گھومتی ہیں۔ یہ جگہ تو کئی برسوں سے خالی پڑی ہے اور اس گھر کا مالک تو راتوں رات مکان چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر پلٹ کر وہ کبھی یہاں پر واپس نہیں آیا اور گزشتہ پچھلے کئی سالوں میں بارشوں کی وجہ سے یہ مکان ٹوٹ پھوٹ کر بالکل ہی کھنڈر بن گیا تھا۔ صرف اس کا یہی ایک کمرہ سلامت رہتا ہے جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اسی کمرے میں آسیب رہتے ہیں، لیکن علی ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تو میں بھی بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں کہنے لگی کہ لوگ اتنے سالوں سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں، وہ لوگ جھوٹ تو نہیں کہتے ہوں گے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی دکان کہیں دوسری جگہ بنا لیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ ابھی ہم نئے شہر میں شفٹ ہوئے ہیں، اسی لیے مجھے تھوڑا کام کرنے دو، ہاتھ میں چند پیسے جمع ہوں گے
تو میں کوشش کر کے ایک اچھی جگہ پر دکان کرائے پر لے لوں گا۔ یوں انہوں نے اسی جگہ کی صاف ستھرائی شروع کر دی۔ پھر ایک دن مجھے آ کر بتانے لگے کہ وہ جگہ تو بالکل ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ میں نے نہ صرف رنگ و روغن بلکہ اس کی مرمت بھی کروا لی ہے۔ محلے کے لوگ اس بات پر بہت ناخوش تھے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بس اپنا کام دل جمی سے کرنا چاہتے تھے۔ پھر پہلے دن جب وہ کام پر گئے تو رات گئے تک نہ لوٹے۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ رات کے 12 بج گئے، لیکن ان کے آنے کی ابھی تک کوئی آثار نہ ہوئے۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ گھر اتنا صاف ستھرا تو نہ تھا، لیکن رہنے کے قابل تھا۔ پھر ہمارے پاس اتنی دولت تو نہ تھی کہ کسی اچھی جگہ پر مکان لے کر رہ سکتے، اسی لیے یہ گھر ہمیں مناسب کرائے پر مل گیا تھا۔ مجھے اکیلے رہنے سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ ابھی بھی میں بے قراری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک کمرے میں ہم دونوں رہ رہے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں چھوٹا موٹا سامان رکھا تھا جو کہ مالک مکان کا ہی تھا، لیکن وہ کمرہ بھی ہم ہی استعمال کر لیتے تھے۔ اسی کمرے میں ایک اٹیچ باتھ روم بھی بنا ہوا تھا۔ مجھے اب ہول اٹھ رہے تھے کیونکہ رات بہت گہری ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ شادی کے بعد کس طرح سے یہ سب سہنا پڑتا ہے، کیونکہ امی ابو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں کبھی بھی اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن اب شوہر کا انتظار کرتے کرتے آدھی رات سے بھی زیادہ بیت گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کیا انہیں میرا خیال نہیں ہے؟ یہی سوچ کر میں اداس ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو جان میں جان آئی۔ پوچھنے کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر میرے شوہر ہی تھے، جن کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک بنڈل تھا۔ پہلے ہی دن اتنے سارے کپڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ نہایت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر میں نے کھانا لگایا تو ہم دونوں نے کھانا ساتھ کھایا۔ پھر وہ مجھے بتانے لگے کہ کس طرح پورا دن فارغ ہی گزرا۔ ایک بھی گاہک کپڑے سلوانے نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو ایک آدمی آیا، مجھے 10 جوڑے دے کر چلا گیا۔ اب مجھے جلدی جلدی یہ جوڑے صرف 1 ہفتے میں ہی سلائی کرنے ہیں۔ وہ سفید رنگ کے کپڑے تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنی تعداد میں 10 جوڑے، وہ بھی صرف سفید رنگ کے۔ پھر میرے شوہر کہنے لگے کہ اچھا ہوا میں 2 مشینیں ساتھ لے کر آ گیا تھا، اسی طرح گھر پر بھی سلائی کر لیا کروں گا اور دکان پر بھی۔ اب میں ان کی مصروفیت سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت سلائی کرنے میں مصروف رہتے۔ کہنے لگے کہ دولت کمانے اس شہر میں آیا ہوں، اسی لیے خوب دولت کما کر جاؤں گا۔ ان کے بڑے بڑے خواب تھے، وہ مجھے پوری دنیا گھمانا چاہتے تھے۔ میں اپنے آپ پر ناز کرنے لگی، جس کے نصیب میں اتنا اچھا خیال کرنے والا شوہر لکھا گیا تھا، لیکن اس بات پر اداس بھی رہتی تھی کہ وہ مجھے بالکل بھی وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ سلائی کر کر کے کپڑے رکھتے جا رہے تھے، پھر مجھے کہنے لگے تم اس پر استری کر دینا۔ میں بھی ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، کپڑوں کے بٹن ٹانگنا یا پھر استری کرنا۔ مجھے اپنے شوہر کے لیے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ یوں میں ان کی ہر کام میں مدد کرنے لگی۔ اب وہ کام میں بہت مصروف ہو کر رہ گئے تھے۔ جیسے تیسے 1 ہفتہ گزرا۔ انہوں نے سارے سوٹ سلائی کر کے تیار کر لیے تھے۔ اب میں وہ سارے سوٹ استری کر کر کے شاپر میں پیک کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر میں اکیلی ہی گھر پر تھی۔ میرے شوہر کسی کام سے ایک دکان پر گئے تھے۔ اچانک ہی میں اٹھنے لگی تو میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی خوشبودار بوتل نیچے گری تو رکھے ہوئے سارے کپڑوں پر جا گری۔ پورے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ میں شدید پریشانی کی کیفیت میں گرفتار ہو گئی، کیونکہ خوشبو کے داغ دھبے کپڑوں پر پھیل گئے تھے۔ وہ سفید کپڑے تھے۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ دعا کرنے لگی کہ یہ داغ کپڑا اپنے اندر جذب نہ کر لے تاکہ دکھائی نہ دے۔ اتنے خوبصورت قیمتی لباس تھے، خراب ہو جاتے تو میرے شوہر پر الزام عائد ہو جاتا۔ نہ جانے انہیں کپڑوں کی سلائی ملتی یا نہیں۔ لیکن مجھے رونا آنے لگا جب سامنے خوشبو کا وہ داغ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اوپر نیچے رکھ کر وہ داغ دھبے چھپا دیے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شوہر کی نظر ان پر پڑے اور وہ مجھے اس بات پر بری طرح ڈانٹتے۔ مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ خیر، دوسرے دن میرے شوہر کپڑے لے کر چلے گئے۔ میں خوش تھی کہ دوسرے دن کوئی شکایت نہیں آئی۔ ہاں، کپڑوں کی سلائی شوہر نے میرے ہاتھ پر ضرور رکھ دی تھی۔ میں خوش تھی کہ وہ مجھے اس قابل سمجھ رہے تھے کہ میں ایک سمجھدار لڑکی ہوں
جانتی تھی کہ ان کی کمائی کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ دیر سے آنے کی وجہ سے میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی۔ آج رات بھی میں گھر پر اکیلی ہی تھی۔ میں نے گوشت کا سالن بنا رکھا تھا۔ جانتی تھی کہ میرے شوہر کو گوشت کا سالن بہت پسند ہے، اسی لیے میں ان کی من پسند چیز بنا کر انہیں خوش کرنا چاہتی تھی۔ ابھی 11 ہی بجے تھے۔ میرے شوہر عموماً 2 یا 2:30 بجے تک ہی آتے تھے، لیکن اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران تھی۔ دروازے پر شوہر کھڑے تھے۔ خوش ہو کر کہنے لگی، آج آپ اتنی جلدی آ گئے؟ تو کہنے لگے، ہاں بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے کھانا کھانے آیا ہوں۔ میں نے جلدی جلدی گرم گرم روٹیاں ڈالیں اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اب میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگی، ساتھ ساتھ ان سے باتیں کرتی جا رہی تھی، لیکن وہ بس کھانا کھانے میں مگن تھے۔ ان کا سارا دھیان کھانے پر تھا، نہ کہ میری باتوں پر۔ آج معمول سے زیادہ کھانا کھایا تو میں حیران تھی۔ شاید کام زیادہ کرنے کی وجہ سے بھوک کی شدت ان پر حاوی تھی۔ پھر کھانا کھاتے ہی بغیر کوئی بات کیے وہ گھر سے چلے گئے۔ میں اداس سی ہو گئی۔ ایک بار پھر سے مجھے ان کا انتظار کرنا تھا۔ یوں 2-3 گھنٹے کب گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے 2:30 بجنے کو تھے جب اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ تھکن زدہ چہرہ لیے وہ میرے شوہر ہی تھے جو دروازے پر موجود تھے۔ اندر آ کر وہ منہ ہاتھ دھونے چلے گئے۔ میں ایسے ہی بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب انہوں نے مجھے یوں بیٹھے دیکھا تو غصے سے کہنے لگے، اتنی دیر سے گھر آیا ہوں اور کھانے تک کا نہیں پوچھا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ مجھے کھانا دینا ہے؟ میں حیران سی ہو گئی۔ ابھی 2-3 گھنٹے پہلے ہی تو کھانا کھا کر گئے تھے، تو میں نے کہہ دیا کہ ابھی تو آپ نے کھانا کھایا تھا، اسی لیے میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے انہیں میری غائب دماغی پر شبہ ہونے لگا ہو۔ کہنے لگے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بھلا میں کب گھر آیا تھا؟ میں تو دوپہر 2 بجے گیا تھا اور اب گھر میں داخل ہوا ہوں۔ تمہیں خود خیال کرنا چاہیے ان باتوں کا۔ وہ اچھے خاصے ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ میں حیران، پریشان، الجھن زدہ چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روٹیاں پکاتے ہوئے بھی میں عجیب سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ یا تو میں پاگل ہو گئی ہوں یا پھر میرے شوہر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ابھی تو میں نے انہیں 4 روٹیاں بنا کر دی تھیں، پھر معمول سے زیادہ کھانا بھی انہوں نے کھایا تھا، لیکن ابھی میرے سامنے انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کھانا کھانے گھر آئے تھے۔ میں کچھ بھی نہ بولی۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھے تو میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے گہری سوچوں میں ڈوبی رہی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم کھانا نہیں کھا رہی؟ اب میں انہیں کیا کہتی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ان کے ساتھ خود بھی کھانا کھایا تھا، میرا پیٹ بھر چکا تھا، لیکن اس بات سے وہ کیوں انکاری تھے؟ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے میرے سامنے 2 سوٹ رکھے۔ کہنے لگے، ان پر تھوڑی اچھی طرح استری کر دینا، کل ان کی سلائی مل جائے گی۔ میں بالکل خاموش اور اداس تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آج یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر میرے شوہر مجھ سے پیار بھرے انداز میں بات کرنے لگے۔ شاید انہوں نے مجھ پر غصہ کیا تھا، اسی بات پر نادم تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی یہ بات بھول کر ان سے باتوں میں مگن ہو چکی تھی۔ یوں 2 دن گزر گئے۔ اچانک ایک دن میرے شوہر نے کام سے چھٹی کر لی۔ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ یوں تو کام انہیں بہت زیادہ مل رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ آرام بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ میں خوش تھی کہ آج وہ گھر پر ہیں، اسی لیے میں پورا دن ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میں ان سے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کہ ان کے موبائل پر ان کے دوست کی کال آ گئی، جسے سننے کے لیے وہ باہر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گئے۔ سامنے بیڈ پر بیٹھے وہ مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ پھر کہنے لگے، آج تم وہ لال جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ، اس میں مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں ان کی بات پر شرما گئی۔ پھر جلدی سے ان کی فرمائش پر وہ لال جوڑا پہن لیا۔ لمبے لمبے بال کھولے، میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ شیشے میں سے شوہر کا عکس صاف نظر آ رہا تھا، جو بیڈ پر بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، اچھے سے تیار ہو جاؤ اور گہرا میک اپ کر لو۔ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی۔ انہیں تو میرا گہرا میک اپ کرنا بالکل بھی پسند نہ تھا، لیکن آج وہ فرمائش کر رہے تھے تو میں نے تیز لپسٹک اور ساتھ ہی میک اپ بھی کر لیا۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی، اسی لیے اب میں ان کے سامنے جا بیٹھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے لگا جیسے کسی تیز انگارے نے میرے ہاتھ کو چھو لیا ہو۔ ان کی آنکھیں کچھ بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ آج سے پہلے میں نے ایسا کچھ تصور نہیں کیا تھا، لیکن آج کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ میں خوب خوش تھی۔
آج وہ مجھ سے خوب محبت جتا رہے تھے۔ اچانک ہی دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ میں حیران تھی کہ دروازے پر کون آ گیا، وہ بھی رات کے اس پہر۔ اٹھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے میرے شوہر کھڑے تھے، جن کے ہاتھ میں فروٹ کا ایک تھیلا تھا۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ وہ خود بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، پھر نہ جانے کیوں زور زور سے ہنسنے لگے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، آج اتنا تیار اور گہرا میک اپ کس لیے کیا ہے؟ روزانہ تو تم سادگی میں رہتی ہو اور مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں کچھ بھی نہ بول پائی، عجیب نفسیاتی سے انداز میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ فروٹ رکھنے کچن میں چلے گئے۔ میں دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی۔ کمرے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا میرے شوہر کا وجود غائب تھا۔ انہوں نے تو مجھ سے فرمائش کر کے یہ سب پہننے کو کہا تھا، لیکن اب انہیں یوں باہر سے آتا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا آج میں شوہر کو بتا نہ سکی۔ یہ 2 دفعہ ہو چکا تھا۔ دونوں ہی دفعہ شوہر اس بات سے انکاری تھے کہ وہ پہلے سے میرے سامنے موجود تھے۔ میں روتی ہوئی واش روم میں گئی اور رگڑ رگڑ کر منہ دھونے لگی۔ واش روم میں جاتے ہی اچانک میرے کانوں میں سرگوشی سی سنائی دی، اچھی لگ رہی ہو۔ میں فوراً سے پلٹی، چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں شدید خوف زدہ تھی۔ روتی ہوئی واش روم سے باہر نکلی تو شوہر مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم بہت عجیب سی ہوتی جا رہی ہو۔ میں ان سے لپٹ کر رونے لگی اور کہا کہ مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے، ہم کسی اور گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مجھے بہلاتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، یہ سب تمہارا وہم ہے، بس 1 مہینہ اور یہاں پر رہ لو، پھر ہم دوسرا گھر لے لیں گے، لیکن اس سے پہلے تم اپنے گھر جا کر اپنے امی ابو سے مل لینا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں چھوڑ کر تمہیں کچھ اچھا محسوس نہ ہو رہا ہو، اسی لیے تمہیں اس گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں ان کی بات پر خاموش ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے چلے جاتے مجھے ایسے لگتا جیسے ابھی میرے شوہر کا ہم شکل کہیں سے نکل کر آئے گا اور وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے گا۔ اب شوہر گھر آتا تو میں کئی منٹ اس کی شکل ہی دیکھتی رہ جاتی کہ کہیں پھر سے مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ پھر ایک دن عجیب بات ہوئی جب شوہر پریشان چہرہ لیے گھر آیا۔ ان کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک تھیلا تھا۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ایک آدمی میری دکان پر آیا تھا، وہ عجیب سے حلیے والا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، اسی لیے دلہن کا لباس سلوانا ہے۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو اچھا ہے، اس لباس کی قیمت اچھی وصول ہو جائے گی۔ وہ میرے سامنے کپڑے رکھ کر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے کپڑے کھول کر دیکھے تو دنگ رہ گیا، کیونکہ ان کپڑوں پر ہونے والا کام چاندی اور سونے سے بنا ہوا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو انہیں کھول کر دیکھو۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی۔ جیسے ہی تھیلے میں سے کپڑے نکال کر دیکھے تو پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگ کرنے لگا۔ وہ اتنا خوبصورت لباس تھا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا لباس نہیں دیکھا تھا۔ سونے چاندی سے بنا ہوا اس لباس کا کام بہت خوبصورت تھا۔ تو میں کہنے لگی کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ آدمی بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، جبھی تو اتنا مہنگا اور حسین لباس بنوایا ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اس بات پر پریشان نہیں ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا ہے کہ وہ کل رات 12 بجے آ کر لباس لے جائے گا۔ میں اس بات پر پریشان ہوں کہ اس شخص کا حلیہ بہت عجیب و غریب تھا۔ وہ نقاب پوش آدمی تھا، اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ جو لباس اس نے مجھے سلوانے کے لیے کہا ہے وہ بہت عجیب پیمائش کا ہے۔ اس کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی جو میرا شوہر کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس سوٹ کو اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر رکھ دیا۔ پھر دوسرے دن مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہوا جب ایک پڑوس کی عورت میرے پاس آئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم دونوں میاں بیوی بہت ہی عجیب ہو، تم اس آسیب زدہ گھر میں اکیلی رہتی ہو، جبکہ تمہارا شوہر اس ویران کھنڈر میں اپنی دکان بنا کر بیٹھا ہے۔ یا تو تم خود ہی کچھ مشکوک سے انسان ہو یا پھر ان چیزوں کا تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میں اس عورت کی ان تیز ترار باتوں سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ کہنے لگی، خالہ کیا ہوا؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیا تم نہیں جانتی، پورے محلے میں مشہور ہو گیا ہے کہ تمہارا وہ شوہر جو ایک درزی ہے وہ پوری رات کپڑے سلائی کرتا ہے
حالانکہ محلے کا ایک بھی آدمی اس سے کپڑے نہیں سلواتا۔ اس کی تو دکان چل ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ دکان ایسی جگہ پر کھول کر بیٹھا تھا جہاں رات کو تو دور کی بات ہے، دن کے وقت جانا بھی کوئی آدمی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ میں گڑبڑا کر کہنے لگی کہ لیکن خالہ، میرے شوہر کی دکان تو بہت اچھی چل رہی ہے، وہ تو ایک ہفتے میں 10 جوڑے سلائی کرتے ہیں۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، جبھی تو میں تمہیں یہ سب کچھ بتا رہی ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، کیونکہ محلے کے سبھی آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا شوہر جن لوگوں کے کپڑے سلائی کرتا ہے وہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ اس کی اس بات نے پھر میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ کل ہی میرا شوہر اس بات پر پریشان تھا کہ وہ دلہن کا قیمتی لباس ہرگز کسی انسانی عورت کا نہیں ہو سکتا، اور آج اس عورت کی اس بات نے اس بات پر مہر لگا دی تھی کہ میرے شوہر جس بات پر پریشان تھے وہ بات ضرور کوئی بہت عجیب و غریب اور بھیانک تھی۔ میں بالکل چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن ان کی اگلی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ جب وہ کہنے لگیں کہ تم بی بی اس گھر میں کیسے رہ رہی ہو، ماشاء اللہ سے خوبصورت جوان بچی ہو، یہ گھر بھی تو آسیب زدہ تھا، کیا تمہیں مالک مکان نے آگاہ نہیں کیا کہ اس سے پہلے یہاں پر کوئی بھی رہ نہیں پا رہا تھا؟ اس نے تو تمہیں دھوکے میں رکھ کر یہ مکان دے دیا، کیا تمہارے ساتھ اس گھر میں کچھ ایسا ویسا ہوا ہے؟ اب تو میں بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ آخر کو میں کس سے اپنے دل کی بات کرتی کہ میرے ساتھ یہاں کیا کیا باتیں پیش نہیں آئی تھی۔ پہلے میرے شوہر کا یوں میرے ساتھ آ کر کھانا کھانا، پھر بعد میں اس بات سے انکار کر دینا، پھر دوسری دفعہ مجھے تیار ہونے کا کہہ کر باہر سے دوبارہ میرے سامنے آنا، اور بھی بہت سے عجیب واقعات تھے جو میرے ساتھ اس گھر میں پیش آ چکے تھے۔ پھر میں نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا، اس عورت کے سامنے رو رو کر دل ہلکا کرنے لگی، کیونکہ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، بیٹی میری بات مانو، اپنے شوہر سے کہو کہ وہ دکان اور یہ گھر دونوں ہی چیزیں چھوڑ دو۔ تم دونوں ماشاءاللہ سے جوان ہو، ساری زندگی کا معاملہ ہو جاتا ہے ایسے میں، اگر آسیب وغیرہ کا اثر ہو جائے تو، اور تمہارا شوہر تو اتنا کام کرتا ہے کہ کوئی عام انسان اتنا کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ عورت تو یہ ساری باتیں کر کے چلی گئی، لیکن میرا جینا حرام ہو گیا تھا۔ میں صرف اپنے شوہر کے آنے کی منتظر تھی، کیونکہ آج وہ وہی لباس سلائی کر کے واپس دکان پر لے گیا تھا۔ میں پورا دن روتی رہی، میرے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ جیسے ہی شوہر دکان بند کر کے گھر آیا تو میں اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہہ دیا کہ اب میں اس جگہ پر ہرگز نہیں رہوں گی، تم مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ دو۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ محلے کا کوئی بھی آدمی تم سے لباس سلائی نہیں کرواتا؟ بلکہ وہ کون سی مخلوق ہے جو روزانہ تمہاری دکان پر یہ سارے کپڑے دے کر چلی جاتی ہے؟ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ۔ میرا ہاتھ تھاما اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا باکس اٹھایا، اسے کھولنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے وہ باکس کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہ پورا باکس قیمتی زیورات اور حسین نگینوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنا سارا زیور بھلا میرے شوہر کے پاس کہاں سے آیا؟ میری سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگا، تم جانتی ہو جب ہم یہاں آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، لیکن آج یہ ساری دولت ہمارے پاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ راز خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے پاس جو لوگ اپنے کپڑے سلوانے آتے ہیں وہ کون ہیں۔ میں تو چپ چاپ اپنی محنت سے وہ لباس سلائی کیا کرتا تھا۔ یہ سارے زیورات انہی کے ہیں جو کپڑے سینے کے بدلے میں وہ مجھے دے کر چلے جاتے ہیں۔ اب میری زبان پر صرف ایک ہی الفاظ تھے، وہ لوگ کون ہیں؟ میرا شوہر گہرے انداز میں کہنے لگا کہ ہم 7 بہن بھائی تھے، 2 بہن اور 1 بھائی کی شادی امی ابو نے بڑی مشکل سے کی تھی۔ اس کے بعد میرا نمبر تھا۔ میں بچپن سے ہی محنتی تھا۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد درزی کا کام سیکھنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جلد سے جلد گھر کے اخراجات کا بوجھ ابو کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، کیونکہ 5 بہنوں کے ساتھ ہم 2 ہی بھائی تھے۔ بڑا بھائی شادی کر کے فوراً ہی الگ ہو گیا۔ بمشکل امی ابو نے 2 بہنوں کی شادی کی تھی۔ 3 بہنیں ابھی چھوٹی تھیں، ان کی شادی کی عمر نہیں ہوئی تھی، لیکن میں ان سب کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی امی ابو نے میری شادی کر دی۔
شادی میں بہت سا قرضہ ہو گیا. اب امی پریشان رہنے لگیں کیونکہ گھر کے حالات بھی ٹھیک نہ تھے. اوپر سے تمہاری صورت میں ایک فرد کا بھی اضافہ ہو گیا تھا. لیکن میں سوچنے لگا کہ مجھے ابھی گھر کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. یہی سوچ کر تمہیں ساتھ لے کر اس جگہ پر آ گیا تھا. لیکن جیسے ہی اس شہر میں آیا تو کوئی بھی مجھے کام دینے کو تیار نہ تھا. ناچار میں نے وہ ٹوٹی پھوٹی دکان اپنے روزگار کے لیے بنا لی. لیکن پورا 1 ہفتہ گزر گیا. میں فارغ رہ کر اکتا گیا تھا. دل برداشتہ ہو کر یہاں سے جانے ہی والا تھا جب ایک رات اچانک ایک لمبا چوڑا وجود رکھنے والا عجیب و غریب سا انسان میری دکان پر آیا. اس کی کوئی بھی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بس اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ وہ مجھ سے اپنا لباس سلوانا چاہتا ہے. میں بہت خوش تھا، لیکن اس نے میری دکان پر ڈھیروں ڈھیر کپڑے ایک ساتھ دے دیے تھے. میں حیران رہ گیا تھا. اور پھر جس طرح کا لباس وہ سلوانے کے لیے کہہ رہا تھا مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ آخر ہے کون. لیکن جس طرح کا اس نے سوٹ سلائی کرنے کے لیے مجھے دیا تھا بالکل میں نے اسی کے حساب سے وہ سارے لباس سلائی کر دیے تھے. دوسرے دن جب وہ لباس لینے آیا تو میں نے وہ سارے سوٹ اسے دے دیے. وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا. جب میں نے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے میری بات پر حیرانی سے مجھے دیکھا. وہ سمجھ گیا کہ میں غریب انسان ہوں اور پیسے کمانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تب اس نے اپنے پاس موجود تھیلے میں ایک قیمتی سونے کا کنگن مجھے نکال کر دے دیا. میں حیران تھا. پھر اس نے اشارے سے بتایا کہ یہ ان کپڑوں کی سلائی ہے. وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی تھا. میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، لیکن یہ سلسلہ چل نکلا. اب وہ ہر دن مجھ سے اپنے کپڑے سلواتا، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے کپڑے بھی سلائی کروانے کے لیے لے کر آ جاتا تھا، اور بدلے میں پیسوں کے بجائے وہ کوئی نہ کوئی قیمتی زیور میرے حوالے کر کے چلا جاتا تھا. گھر چلانے کے لیے میں ایک زیور بیچ دیتا اور تمہارے پاس پیسے رکھوا دیتا. میری دکان 3 بجے تک کھلی رہتی تھی. رات گئے تک میں اکیلا دکان پر بیٹھ کر کام کرتا تو لوگ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھتے تھے. سب لوگ مجھے نفسیاتی کہنے لگے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی. جب اللہ کے کرم سے میرا کام چل رہا تھا تو میں لوگوں کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا. لیکن لوگوں کو مجھ پر شک تھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت ہوں جو رات کو اکیلا بیٹھ کر کام کرتا رہتا ہوں. لیکن ایک دن میں حیران رہ گیا جب اس کے ساتھ کئی لوگ میری دکان پر آئے. وہ شاید کسی بہت بڑی تقریب کی تیاری کر رہے تھے، لیکن ان کے ایک جیسے حلیے، ایک جیسی شکل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں دل ہی دل میں بہت گھبرا رہا تھا، لیکن ان پر ظاہر نہ ہونے دیا. اس دن انہوں نے مجھ سے بہت سے شادی کے کپڑے سلوائے. وہ لباس ایسے تھے کہ کسی بھی انسانی لڑکی سے مشابہ نہیں رکھتے تھے. میں سمجھ گیا کہ میرے پاس جو مخلوق آتی ہے وہ انسان نہیں ہے. میں ابھی بھی نہیں گھبرا رہا تھا کیونکہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہی تھی. وہ نیک جنات تھے. لوگ میری دکان پر آنے سے ڈرتے تھے. گلی میں رہنے والا کوئی بھی آدمی مجھ سے سوٹ سلوانے کو تیار نہ تھا. وہ کسی بھی طرح کر کے مجھے اس دکان کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن میں بھی محنت سے اپنا روزگار کمانے میں لگا تھا. ہاں، یہ سچ تھا کہ میرا کام آدھی رات کے بعد ہی شروع ہوتا تھا، لیکن میں اس میں خوش تھا. انہوں نے مجھے زیور سے مالا مال کر دیا تھا. میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے. آج میں چاہوں بھی تو یہاں سے نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے روزگار کا وسیلہ وہ مخلوق ہے جو کسی عام انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن ان کا میری دکان پر آنا حیران کن ہے. میں دم بخود اپنے شوہر کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی. یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ واقعات پیش آ چکے ہیں. جب میری خاموشی اسے چبھنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم یہاں رہنے سے خوفزدہ ہو تو تم امی ابو کے پاس چلی جاؤ، لیکن میں اپنے گھر کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. تم دیکھ ہی رہی ہو کہ اس باکس میں وہ سارے زیورات ہیں جو انہوں نے مجھے دیے ہیں. اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. اس نے اپنی ساری حقیقت بتا دی تھی، لیکن میں بھی اسے کچھ بتانا چاہتی تھی. پھر میں نے وہ ساری بات بتا دی جو کل تک اس سے پوشیدہ تھی. میں نے اسے بتایا کہ کس طرح اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ یہ گھر بھی آسیب زدہ ہے، اور تمہاری موجودگی میں میرے ساتھ بھی بہت سے عجیب واقعات پیش آ چکے ہیں. اس گھر میں رہنے والے جنات میرے سامنے کبھی تمہاری شکل میں آتے ہیں اور کبھی وہ اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں. تمہارے انتظار میں اکیلی جاگتی رہتی ہوں تو میرا جینا 2 بھر ہو جاتا ہے.
لیکن یہ حقیقت تھی کہ انہوں نے میرا کبھی کوئی نقصان نہیں کیا۔ ہاں، اپنی موجودگی سے مجھے آگاہ ضرور کیا تھا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی بستا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر میرا شوہر بہت پریشان ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ یہ گھر بھی آسیب زدہ ہے۔ ہاں، یہ نہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں رہنے والے جنات نیک ہیں یا شیطانی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی تو اتنی فکر نہیں ہے، لیکن تمہاری بہت پرواہ ہے۔ اب میں دکان پر اکیلا نہیں بیٹھ سکوں گا، مجھے تمہاری فکر ستاتی رہے گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم کسی عامل کے پاس چلتے ہیں، اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ گھر ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، اور انہیں یہ ساری بات بھی بتائیں گے جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ پھر دوسرے دن ہی ہم ایک جان پہچان والے آدمی سے معلوم کر کے اس عامل کے پاس جا پہنچے۔ عامل نے ہماری ساری بات سنی تو پھر وہ حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، نوجوان، تمہاری بات بہت پریشان کرنے والی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر جنات کسی کی مدد کرتے ہیں تو اسے مالا مال کر دیتے ہیں۔ تم نے ان کا کام کر کے دیا ہے، اسی لیے وہ تم سے بہت خوش ہیں۔ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جس گھر کے بارے میں تم بتا رہے ہو کہ اس گھر میں رہنے والا جن ذات تمہاری بیوی کے پاس آ جاتا ہے اور وہ بھی تمہاری شکل میں، تو ایسا تو نہیں کہ وہ رات میں بھی تمہاری شکل میں آ کر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق بنا لے؟ یہ بات تو بہت پریشان کرنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات شیطانی ہو جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ عامل کی بات نے ہم دونوں میاں بیوی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ پھر وہ عامل کہنے لگا کہ اس بات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کل ہی تمہارے گھر آؤں گا، وہاں کا جائزہ لے کر ہی بتاؤں گا کہ اس گھر میں کس مخلوق کے اثرات ہیں، اور اس گھر میں رہنے والی مخلوق شیطانی ہے یا پھر نیک۔ اب ہم دونوں گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ میں گھر آتے ہی رونے لگی۔ شوہر سے کہا کہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تم مجھے واپس امی ابو کے پاس چھوڑو۔ وہ بھی اس بات پر راضی تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا ایک بار عامل کو تو آ لینے دو، میں پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ آخر اس گھر میں کیسا آسیب ہے اور تمہیں وہ اس طرح کیوں پریشان کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو دکان پر جانے ہی نہ دیا۔ پورے 3 دن گزر گئے۔ آخر کار چوتھی رات اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ وہ تعداد میں 1-2 نہیں بلکہ کئی زیادہ تھے۔ میں چونک کر کھڑی ہوئی تو اچانک مجھے دوسرے کمرے سے وہ جنات نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بہت خوفناک تھے۔ خوف کے مارے میرے منہ سے چیخ بھی نہ نکل رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو اٹھانا چاہتی تھی لیکن بستر پر ایسے پڑی تھی جیسے میرے اندر جان ہی نہ ہو۔ بس یہ خوفناک منظر دیکھتی رہی کہ کس طرح وہ ہمارے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک ہی میرے شوہر علی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اسے اپنے پاس کھڑے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر ان میں سے ایک جنات خوفناک انداز میں کہنے لگا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں نوجوان، تم دکان پر کیوں نہیں آتے؟ تم ہمارے خاص آدمی ہو، ہمارے سردار کو تمہارا لباس پسند ہے، اسی لیے وہ تم سے ہی لباس بنوانا چاہتا ہے۔ ہم 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں لیکن تم ہو کہ وہاں آنا ہی نہیں چاہتے۔ میرا شوہر گھبرا کر کہنے لگا کہ میں کل ہی دکان پر آ جاؤں گا، لیکن اس وقت تم سب یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ خوف کے مارے میری بیوی بے ہوش ہو جائے، کیونکہ اسے بھی کسی شیطانی جنات نے پریشان کر رکھا ہے۔ پھر وہ جنات جو میرے شوہر سے بات چیت کر رہا تھا علی سے کہنے لگا کہ اگر کوئی بھی پریشانی والی بات ہے تو مجھے ضرور بتانا، میں ہر قسم کے شیطانی جنات سے نمٹنے کا ہنر رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سارے اس گھر سے غائب ہو گئے، لیکن میں خوف سے رونے لگی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسے ایسے عجیب واقعات میرے ساتھ اس گھر میں پیش آ رہے ہیں۔ میں جلد سے جلد یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ پھر اگلے ہی دن میرا شوہر اس عامل کو گھر لے آیا۔ اس نے پورے گھر پر دم کیا، پھر کہنے لگا یہ بات سچ ہے، اس گھر پر شیطانی جنات کا اثر ہے، لیکن اسے میں نے اپنے سامنے حاضر کر کے یہ سارے معاملات پوچھوں گا کہ آخر وہ تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ میں خاموش تھی لیکن ان سب سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ نہ جانے میں کس جھنجٹ میں آ کر پھنس گئی تھی۔ آج تک میرے ساتھ کوئی ایسے عجیب و غریب واقعات پیش نہیں آئے تھے۔ پھر میں نے اس عامل کو بتا دیا کہ پہلی بار مجھ سے دوسرے کمرے میں یہ سب محسوس ہوا تھا جب میں نے خوشبو لگا رکھی تھی، اور ہوا کا ایک تیز جھونکا مجھے محسوس ہوا جیسے میرے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ یہ سن کر وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر عمل کرنے لگا تو اچانک ہی کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگے
کسی کی تیز بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کوئی بہت تکلیف میں مبتلا ہو۔ میں اپنے شوہر سے چپک کر بیٹھی تھی۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگتا تھا ابھی کوئی نکل کر آئے گا اور مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ دھوئیں کی طرح لپٹتی ہوئی کمرے کے واش روم سے کوئی چیز نکلی تھی اور دیوار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی سائے میں ڈھل گئی، لیکن ایسے محسوس ہوتا جیسے وہاں پر کوئی کھڑا ہے۔ وہ عامل آنکھیں بند کر کے یہ عمل کر رہا تھا۔ ہم میاں بیوی دور دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ جبھی عامل زوردار آواز میں چلایا، کیوں شیطان جنات، کیوں اس گھر میں رہنے والے انسان کو پریشان کر رہا ہے؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تیرا؟ تبھی ایک غراتی ہوئی آواز آئی جو اس عامل سے کہنے لگی، اس عورت کی خوشبو کی وجہ سے میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یہ بہت شاندار خوشبو لگاتی ہے۔ پہلی بار جب یہ خوشبو لگا رہی تھی تو وہ اتنی تیز تھی کہ میں خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا آیا۔ پھر اس کے بال اتنے خوبصورت ہیں کہ میں اس کا عاشق ہو گیا۔ دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کے آس پاس رہوں، اسی لیے تو اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ عامل غصے سے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تبھی وہ بھاری آواز سنائی دی جو عامل سے کہنے لگی، میں تو سالوں سے اس گھر میں رہتا آ رہا تھا، میں ان دونوں میاں بیوی کو پریشان کر کے نکالنا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی، اسی لیے تو میں ہمیشہ انہیں یہاں پر رکھ لیا ہے۔ اس کے شوہر کے سامنے میں نے خود کو ظاہر نہیں کیا کیونکہ اسے شک ہو جاتا تو وہ مجھے یہاں سے نکال دیتا۔ ہاں، لڑکی کے سامنے میں ضرور آتا اور اس سے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا، کیونکہ میں لڑکی کا عاشق ہو گیا ہوں۔ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، میں اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہوں، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ عامل غصے سے کہنے لگا کہ تو جانتا ہے وہ نیک انسان کی بیوی ہے، تو بھول گیا کہ اس انسان کی مدد کرنے والے نیک جنات ہیں، اگر انہیں یہ سب معلوم ہو گیا تو وہ تمہارا بہت برا حال کریں گے۔ اب وہ شریر جن ذات بالکل خاموش تھا، اس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی خوف زدہ سے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ وہ جن ذات کہنے لگا، نہیں نہیں، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اس لڑکی کا عاشق ہوں، مجھے اس سے دور نہ کرنا ورنہ میں مر جاؤں گا، میں اس سے عشق کرنے لگا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اس نادان غلطی کی وجہ سے مجھے اور میرے شوہر کو یہ سب بھگتنا پڑے گا۔ وہ عامل کہنے لگا، دیکھ یہاں سے چلا جا چپ چاپ، ورنہ اس کے شوہر سے کہہ کر ان نیک جنات کو اس گھر میں بلا لوں گا، پھر وہی تجھے صحیح سبق سکھائیں گے۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب گول گول گھومتا چکراتا وہ عجیب سا سایہ دوبارہ سے اس کمرے کے واش روم میں گھس گیا۔ عامل نے تھوڑی دیر دم کیا، پھر آنکھیں کھول دی۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگا کہ یہ شیطانی سایہ اتنی آسانی سے یہاں سے جانے پر تیار نہیں، کیونکہ تمہاری بیوی کی اس خوشبو نے اسے اس کا دیوانہ کر دیا ہے۔ اب میری مانو تو ان نیک جنات کی مدد سے اپنی بیوی کا پیچھا ان شیطانی جنات سے چھڑوا لو، ایسا نہ ہو کہ یہ اس لڑکی کے لیے ساری زندگی کا مسئلہ بن جائے۔ تم دونوں ایک نہ ایک دن اپنے شہر واپس چلے جاؤ گے، لیکن اس کے اثرات بھی تمہارے ساتھ ہی یہاں سے جائیں گے۔ اب عامل کی بات ماننے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر اگلے ہی رات میرا شوہر دکان کھول کر بیٹھ گیا جب وہ نیک جنات اس کے پاس موجود تھے۔ میرا شوہر بہت اداس اور پریشان تھا۔ جب میرے شوہر نے وہ ساری بات انہیں بتائی تو وہ نیک جنات ہماری مدد کرنے پر راضی ہو گئے۔ پھر دوسری رات اس گھر میں ایک طوفان مچا، کیونکہ انہی نیک جنات نے اس شریر جنات کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ان کے قبیلے کا ہی ایک جن ذات تھا جو قبیلے سے نکلنے کے بعد انسانوں کی دنیا میں رہ رہا تھا۔ یوں اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ بد فطرت نیت کا مالک ہو گیا تھا۔ ویسے تو انسانوں کو نہیں ستاتا تھا، ہاں، لیکن آدم زادیوں کو دیکھ کر اس کی نیت بدل جایا کرتی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کی بھرپور مدد کی، ساتھ ہی اس شریر جنات کو قابو کر کے قبیلے کے سردار کے سامنے پیش کر دیا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا گیا تھا۔ دوسرے دن محلے پڑوس کے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اس گھر میں ہونے والا سارا ہنگامہ اپنے کانوں سے سنا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات چھپنے والی تو نہ تھی، سب لوگ شک بھری نظروں سے ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھا کرتے۔ میں ان کی نظروں سے تنگ آ گئی تھی۔
اسی لیے شوہر کی منتیں کرنے لگی کہ یہاں پر ہم نے بہت کچھ برداشت کر لیا، اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ ان نیک جنات کا مجھ پر احسان ہے، میں ان سے اجازت لے کر ہی یہ شہر چھوڑ کر جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے زیورات سے مالا مال کر دیا ہے۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اپنے پورے گھر کے حالات بدل سکتا ہوں، اپنی بہنوں کو شہزادیوں کی طرح بیاہوں گا۔ ساتھ ہی تمہاری زندگی بھی ایسی نہیں گزرے گی جس طرح تم تنگی میں میرے ساتھ گزارا کر رہی ہو۔ پھر اس رات میرے شوہر نے ان جنات سے یہ شہر چھوڑنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن سال میں 1 مہینے کے لیے ضرور یہاں پر آؤ گے اور یہ دکان کھول کر اسی طرح ہمارے ملبوسات سلائی کر کے دو گے، جس طرح تم نے ہمارے سردار کے جوڑے سلائی کیے ہیں۔ میرے شوہر نے ان کی بات مان لی۔ یوں ہم دونوں نے جلدی جلدی سامان باندھا اور اپنے شہر جانے کی تیاری کرنے لگے، لیکن وہ قیمتی باکس لے جانا نہیں بھولے تھے جو ہم نے یہاں رہ کر ان جنات سے وہ زیورات حاصل کیا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو اپنی پوری کمائی گھر والوں کو دے دی، لیکن میرے شوہر نے ان میں سے آدھے زیورات مجھے دے دیے۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے میری وجہ سے بہت پریشانی اٹھائی ہے، اس لیے یہ سارے زیورات تمہارے ہیں۔ اب میں شہزادی بن کر اپنے شوہر کے گھر میں راج کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی بیتے ہوئے دن یاد آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب کوئی حسین خواب تھا، لیکن ساتھ ہی وہ خوفناک باتیں بھی یاد آتی ہیں جو میں نے اس گھر میں رہ کر جھیلی تھیں۔ میرا شوہر ابھی بھی اس دوسرے شہر میں جا کر ان نیک جنات کے لباس سلائی کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنا وعدہ یاد ہے جو اس شہر میں رہ کر اس نے جنات کے ساتھ کیا تھا۔ میں کبھی بھی لوٹ کر اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ وہاں کی خوفناک یادیں مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔